السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ روزانہ ہم فضائل کی تعلیم کرایا کرتے ہیں۔ ابھی فضائل سے ہم ایک حدیث پڑھیں گے، فضائل نماز سے۔ آپ حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد، اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فائدے میں لکھتے ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالی شان کا ارشاد ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں گزرا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے، وہ حضرات جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے، گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ کیا، نہ کچھ آیا۔ اللہ رب العزت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔